مواعظ الحدیثیہ، حدیث الشیعہ کے نام سے اردو ترجمہ، اس میں 7 کے بعد میں جا کے حدیث دیکھی. میں صرف ایک چیز پڑھوں گا، حدیث میں 7 چیزیں. اور یہ حدیث اس امام معصوم کی جو آج شہید ہونے والے امام کا باپ بھی ہے اور اس کی اپنی شہادت بھی پچھلے خود کو گزری ہے، یعنی 5 دن پہلے. ہمارا 8واں امام امام علی ابن موسیٰ ارشاد فرماتا کہ 7 آدمی ایسے ہیں جو اگر 7 کام نہ کریں تو وہ اللہ سے مذاق اڑا رہے ہیں. مومن کے بارے میں یہ کہہ دوں کہ وہ اللہ کا مذاق اڑا رہا، نعوذ باللہ، کتنی بڑی جسارت. لیکن اگر مومنوں کا مولا اور سردار کہہ دے کہ یاد رکھو اگر تم 7 کام کر رہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری 7 ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے تو تم اللہ کا مذاق اڑا رہے. اور جو اللہ کا مذاق اڑاتا ہے وہ اصل میں اپنا ہی مذاق اڑا رہا. ان 7 چیزوں میں سے فقط ایک امام نے کہا جو موت کو یاد کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ تیاری نہیں کرتا موت کی. یہ موت کو نہیں یاد کر رہا، یہ اللہ کا مذاق اڑا رہا. موت کو یاد تو کر رہے کہ مرنا ہے، برحق ہے، ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے، لیکن امام فرما رہے ہیں اگر اس کے ساتھ تیاری نہیں ہے تو یہ موت کا یاد کرنا نہیں ہے، کوئی اللہ سے مذاق کرنا. تو کیا ارشاد فرمایا امام نے؟ جس کی زبان پر ذکر موت آتا اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے موت کی تیاری کر. اور اسی شیخ عباس نے اسی کتاب مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کے بالکل شروع مولا کا خطبہ نقل کیا، وہ میں پڑھ نہیں سکتا. اس میں قبر کے ساتھ کا تذکرہ، اشتہے کا تذکرہ، زہر کا تذکرہ. پہلے ہی میں اپنا بہت مذاق اڑوا چکا ہوں. خیر پہلا جملہ پڑھ رہا ہوں. فرماتے یا ایھا الناس انما بعد الموت اشد من الموت. کیا تم نے کبھی اس پہ غور کیا ہے کہ مرنا موت کے بعد کے مراحل موت سے زیادہ سخت ہوتے ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ قبر میں گئے تو آرام سے پیر پھیلا کے سو رہے. ما بعد الموت اشد من الموت. موت سے زیادہ بعد کے مراحل سخت ہے. کیا تیاری کی؟ اگر موت کا تذکرہ ہے اور جو موت کے بعد کے مراحل تیاری نہیں ہے، میرا 8واں امام کہہ رہا تم اللہ کا مذاق اڑا رہے. مولا کہہ رہے کیسے غافل بیٹھے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ اس سخت ترین مرحلے سے گزرنا؟ یاد رکھیے جہاں جس نے موت کو یاد کیا، اب یہ موت کا یاد کرنا اسے نمازی بنائے گا. اگر واقعا موت کو سمجھ کے یاد کر رہا اسے روزے دار بنائے گا، اسے پابند واجبات بنائے گا، اسے حرام چیزوں سے بچنے کا عادی بنائے گا. جس نے موت کو سمجھ لیا، جس نے معرفت موت حاصل کر لی، جس نے 8ویں امام کی غلامی کا حق ادا کر دیا، جس نے مولا کے کلام پہ یقین کر لیا، اب جب موت کی بات آئی پتا چلا وہاں پہ نہ کوئی حرام ہے نہ کوئی ترک واجب ہے. صاف پتا چل جائے گا موت کو یاد کرنے والی عورت کا انداز، موت کو بلانے والی عورت کا انداز. اس کے سر پہ حجاب نظر آئے گا، وہ بے حجاب نظر آئے گی. صاف پتا چل جائے گا اس گھر والے نے موت کو یاد رکھا ہے. یہاں نہ ڈسکو ہے، نہ ڈانس ہے، نہ میوزک ہے، نہ دوسرے خرافات. اور صاف پتا چل جائے گا کہ اس گھر نے موت کو یاد نہیں رکھا ہے. وہ لوگ موت کو کر رہے ہیں. برسی وہاں بھی ہوتی ہے، کوئی مر جائے تو تیجا وہاں بھی ہوتا ہے، 40 دن پورے ہو 40واں وہاں بھی ہوتا ہے. لیکن موت کو یاد نہیں کیا گیا، اس لیے کہ نمازیں کیسے قضا ہو رہی، اس لیے کہ حرام کیسے گھر میں کھایا جا رہا، اس لیے کہ گانے کیسے گھر میں سنے جا رہے. 8واں امام فرماتا ہے کہ اگر موت کا تذکرہ کیا اور تیاری نہ کی تو گویا تم موت کا مذاق اڑا رہے. اور یہی وہ مشکل منزل ہے جو خالی موت کے حوالے سے نہیں آئی. 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے حوالے سے یہ چیز مشکل بنی. نمبر 1 موت، یعنی ہم موت کا نام لیتے ہیں تیاری نہیں کرتے. نتیجہ کیا ہوتا؟ جب موت آتی ہے تو ساری زحمت میں پڑ جاتے. جس کی طرف میں اشارہ بھی تو کبھی قبر والا باپو کہلاؤ، کبھی دروازہ جہنم کہلاؤ. اور دوسری چیز بھی اس کے